بازار میں ایک قصائی کی دکان پر خاصی بھیڑ تھی۔ مختلف لوگوں کی آوازیں آپس میں مل کر ایک عجیب شور پیدا کر رہی تھیں۔ کوئی کہتا کہ مجھے آدھا کلو گوشت دے دو، تو کسی کی طرف سے جلدی کرو جلدی کرو جلدی کرو کی آواز آتی۔ اتنے میں ایک درمیانے عمر کے آدمی سفید قمیض شلوار پہنے، سفید ٹوپی سر پر سجائے، جن کی داڑھی ہلکی سی سفید اور ہلکی سیاہ تھی، وہ آئے اور قصائی سے کہنے لگے، افضل بھائی 1 کلو گوشت تو دے دیں۔ قصائی نے انہیں سلام کیا اور تازہ گوشت سب سے پہلے انہیں دے دیا۔ انہوں نے گوشت لے کر جیب سے پیسے نکال کر اسے دینے چاہے تو قصائی نے وہ قیمت لینے سے انکار کر دیا۔ وہ سفید قمیض شلوار والے صاحب تو چلے گئے، مگر پیچھے سے لوگ یہ دیکھ کر قصائی سے شکایت کرنے لگے کہ یہ کیا طریقہ ہوتا ہے، ہم پہلے آئے ہیں اور تم ہو کہ اسے پہلے گوشت دے دیا، ہم کب سے گوشت کے لیے خوار ہو رہے ہیں۔ قصائی کچھ نہ بولا۔ قصائی کی دکان کے ذرا فاصلے پر رکھے لکڑی کے بینچ پر ایک آدمی شروع سے آخر تک قصائی کی دکان کا منظر دیکھ رہا تھا۔ وہ دیر تک بیٹھا دکان کے خالی ہونے کا انتظار کر رہا تھا۔ جب دکان میں ایک گاہک بھی نہ رہا تو وہ آدمی اٹھ کر قصائی کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ مجھے 1 کلو گوشت چاہیے۔ قصائی گوشت کاٹنے لگا تو اس آدمی نے قصائی سے پوچھا کہ ابھی جو صاحب آپ کی دکان سے گوشت لے کر گئے ہیں، کیا وہ آپ کے رشتہ دار ہیں؟ کیونکہ پہلے سے موجود گاہکوں کو چھوڑ کر آپ نے اسے گوشت دیا اور بدلے میں اس سے پیسے بھی لینے سے انکار کیا۔ قصائی بولا کہ نہیں، وہ میرے رشتہ دار نہیں ہیں۔ وہ صاحب حیران ہوئے اور پھر تجسس سے پوچھنے لگے کہ پھر وہ کون تھے؟ کہا کہ وہ ہمارے محلے کی مسجد کے امام صاحب ہیں، جو میری اولاد کو درس دیتے ہیں اور ہماری آخرت سنوارنے کے لیے ہمیں دوزخ کی سختی اور جنت کی خوبصورتی کے بارے میں آگاہ کرتے رہتے ہیں۔ جو میری آخرت سنوارنے میں میری مدد کرے تو میرا بھی حق بنتا ہے کہ دنیا میں ان کی عزت کروں۔ تو وہ صاحب بولے کہ یہ تو ٹھیک ہے بھائی، مگر تم نے ان سے پیسے کیوں نہیں لیے؟ قصائی مسکرا کر بولا کہ یہ ہمیں دین کا درس دیتے ہیں اور بدلے میں کچھ نہیں لیتے، تو اس لیے اس بازار میں موجود تمام دکانداروں نے مل کر یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم بھی دنیاوی زندگی میں ان کی مدد کریں گے بلا کسی معاوضے کے۔ صرف میں ہی نہیں بلکہ یہ دودھ والا، سبزی والا، یہ نائی، وہ موچی، ہمارے محلے کا ڈاکٹر، کوئی بھی ان سے پیسے نہیں لیتا۔ اور پھر بولا کہ 1 آدھے کلو گوشت کے بدلے جنت مل رہی ہو تو بھلا کون پیچھے ہٹ سکتا ہے؟ قصائی نے پھر یہ باتیں کرتے ہوئے اس آدمی کا گوشت اسے تھما دیا۔ جاتے جاتے وہ قصائی سے بولا کہ میں تو جاب کرتا ہوں، کاش کہ میری بھی کوئی دکان ہوتی تو میں بھی آپ لوگوں کی طرح ان مولوی صاحب کی مدد کر سکتا۔ قصائی بولا کہ پچھلی گلی میں مولوی صاحب نے اپنی سائیکل بنانے کے لیے دی ہے، تو تم جا کر بل ادا کر دو اور اس سے کہو کہ مولوی صاحب کو نہ بتائے کہ تم نے بل ادا کیا ہے۔ وہ صاحب قصائی کی بات سن کر متاثر ہوئے اور مولوی صاحب کی سائیکل کا بل ادا کر کے گھر چلے گئے اور گھر جا کر اپنی بیگم سے کہا کہ میں نے آج نیکی کمانے کا طریقہ ایک قصائی سے سیکھا ہے، وہ دنیا کے ذریعے خوبصورتی سے آخرت کما رہا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی اپنے پیش اماموں کی عزت و تکریم کرنے اور ان کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ ہمارا سرمایہ ہیں، ان کی عزت و احترام میں کوئی کمی نہیں رہنی چاہیے۔ آنے والی ویڈیو تک اپنے میزبان قادر بخش کلہوڑو کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔